شام کی خانہ جنگی اور پاکستانی قوم کے لیے ایک سبق۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی تباہی اس کی اندرونی عدم استحکام کے باعث ہوتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عراق، لیبیا، سوڈان اور یمن کو دیکھ لیں، اور اب تازہ ترین مثال ملک شام کی ہے، جہاں پر باغیوں نے ملک پر قبضہ کر کے حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے۔ شام کی فوج گزشتہ 1.5 دہائی سے باغیوں کے خلاف برسر پیکار تھی، جبکہ دوسری طرف شام میں بیرونی طاقتوں کی مدبھیڑ بھی سنگین ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے شامی فوج کے سپاہی اس لڑائی سے تھک چکے تھے، اور اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ شام میں ہونے والے واقعات دیگر ممالک جہاں بدامنی اور دہشت گردی ملک کی استحکام کو کمزور کر رہی ہے، سب کے لیے سبق ہے۔ ہماری فوج 2007 سے مسلسل ملک کے اندر دہشت گردی سے نبرد آزما ہے، اور ہمارے دشمن اس جنگ کے ذریعے پاکستان کی فوج کو کمزور اور غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کے خلاف نبرد آزما قوتوں سے لڑنا صرف پاک فوج کا کام ہے، یا پھر پورے پاکستانی قوم کا فرض ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر سینہ سپر ہو جائیں۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے ان ممالک کی طرح مثال بننا ہے یا اپنے ملک کو بچانا ہے، اور دہشت گردوں کو عبرتناک مثال بنانا ہے، اور گولڈ سمتھ اور صہیونی طاقتوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانا ہے۔ پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع اور اس کے ہمسایہ ممالک کی جارحانہ پالیسیوں کے پیش نظر فوج کا کردار ہر لمحہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ قوم کی سلامتی کا دار و مدار اب واجب پاکستان پر ہے، جو ہمیشہ ملک کی عظمت اور خود مختاری کو یقین بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ دشمن پاکستان کی فوج کی طاقت اور اس کے عزم کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور ہمیشہ اس ادارے کو کمزور کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ بھارت جیسے دشمن ملک کی جانب سے پاکستان کی فوج کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوششیں کی جاتی رہی ہیں، تاکہ ہمارے دفاعی نظام کو غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ قومی اور عالمی سطح پر کچھ دیگر طاقتیں بھی ہیں جو پاکستان فوج کو دیگر معاملات میں الجھا کر اسے غیر معتبر اور کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پاکستان فوج کو کمزور کرنے کی یہ کوششیں صرف خارجی دشمنوں کی طرف سے ہی نہیں آتی، بلکہ کچھ اندرونی عناصر بھی اس میں ملوث ہیں، جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر قومی ادارے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان عناصر کا مقصد عوام کو فوج کے خلاف گمراہ کرنا اور ملک کے دفاعی ادارے کی قوت کو متاثر کرنا ہے۔ ان کا مقصد صرف اپنی سیاست چمکانا ہے، جس سے پاکستان کی سالمیت اور قوم کے اتحاد کو خطرات لاحق ہیں۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ان عناصر کی جانب سے مسلسل پاکستان اور واجب پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد پاک فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر کے وہی مقاصد حاصل کیے جا سکیں جو شام، لیبیا، عراق، یمن جیسے ممالک میں حاصل کر کے انہیں تباہ کیا گیا۔ پاکستان کی فوج نے ہمیشہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج کے عالمی حالات میں جہاں پاکستان کی سرحدوں پر مسلسل خطرات ہیں، ہماری فوج کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے دفاعی ادارے کو کمزور کریں گے تو ہمیں شامی حکومت کی طرح عالمی سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ہمارے ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ پاکستان کی فوج کی طاقت اور عزم ملک کی بقا کی ضمانت ہے، اور دشمنوں کی ہر سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا رہنا ہوگا۔ ان دشمنوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی افواج کی حمایت جاری رکھیں اور ان عناصر کو بے نقاب کریں جو ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم کس کا ساتھ دینا ہے۔ محفوظ اور مضبوط پاکستان ہی پاکستان کے استحکام اور اتحاد کی ضمانت ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔